گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سبق نمبر 23 یعنی 23 محرم الحرام۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور دوسرے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا کر ثواب دارین حاصل کیجئے۔ سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھی۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی جو انبیاء کی مورے سے اعلیٰ بنی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے جو آپ ہی کے خاندان سے تھیں۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد نکاح فرمایا تھا۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 1491 پر موجود ہے اور اس کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع یعنی غرقد تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ یہ طبرانی کبیر 11389 پر موجود ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نمبر 5، دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ یہ حدیث مستدرک میں موجود ہے اور اس کا نمبر 1815 ہے اور اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 2950 پر موجود ہے اور اس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 7197 پر موجود ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی،
وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ صافات آیت نمبر 48، 49 اور 50 کا یہ ترجمہ ہے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج۔ مسلمان کو بیماری پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کو اس کی بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے یا بیماری کے علاوہ کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت اپنے خشک پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 6724 پر موجود ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ تغابن آیت نمبر 15 اور 16 کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے یہ سنا ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں اسلامی طور طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔